ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج مجھے یہ موقع دیا کہ میں صحافیوں کے مسائل پر آج آپ سے گفتگو کروں اور ارباب اختیار کے علم میں لاؤں کہ ہمارے شعبہ صحافت سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ کس قسم پرسی کی حالت میں ہیں۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اس شعبے سے وابستہ لوگ ہیں کہ جس شعبے کے لوگ زندگی کے تمام شعبوں سے منسلک افراد کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوتی ہیں ان پر ہم آواز اٹھاتے ہیں۔ بے شک زندگی کے کسی بھی شعبے کے لوگ ہوں، ہم آگے بڑھ کے ان کی داد رسی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی آواز اعلیٰ ایوانوں تک پہنچاتے ہیں، ارباب اختیار کو جگاتے ہیں۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ شعبہ صحافت سے وابستہ جو لوگ ہیں یہ اس وقت پاکستان میں سب سے مظلوم طبقہ ہے میری نظر میں۔ ٹھیک کہ ہم سب کے لیے بول سکتے ہیں لیکن اپنے لیے ہمیں بولنے کا کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ نہیں، آپ کے پاس تو ایک پلیٹ فارم ہے ابھی، ایس یو جے، میں نے آپ کو بتایا، آپ ایک رجسٹرڈ پلیٹ فارم۔ ایس یو جے تو ہماری اپنا ایک سمجھے گھر کا پلیٹ فارم ہے نا۔ ایس یو جے ہمارا ایک گھر ہے، ہمارا ایک خاندان ہے، ہمارا ایک کنبہ ہے۔ لیکن ہمارا وہ جو کنبہ ہے ان کے اپنے مسائل ہیں، جس طرح گھر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ عید آ رہی ہے، کپڑے نہیں بن رہے، جوتے نہیں ہیں بچوں کی، یہ مسائل ہیں نا۔ اب ان مسائل کے لیے کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم کہیں نہیں جا پاتے، نہ ہمارے لیے عدالتیں ہیں، لیبر کورٹس ہیں، ہم ان میں نہیں جا پاتے۔ اخبارات جن میں ہم سب ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کے مسائل چھاپتے ہیں، ہم اپنے مسائل نہیں چھاپ پاتے۔ کیوں؟ کہ اگر ہم یہ بات اپنے اخبار میں چھاپیں گے کہ ہمارا ادارہ ہمیں 6 ماہ سے تنخواہیں نہیں دے رہا ہے، یا تنخواہیں ملتی تو ہیں لیکن وہ قسطوں میں ملتی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ مطلب دیکھیں، ایسا اس لیے ہے کہ اخبارات کے مالکان زیادہ تر اس وقت وہ لوگ ہیں جن کا اخبارات سے بنیادی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت کم اخبارات ایسے ہیں جو ورکنگ جرنلسٹوں نے نکالے ہیں، لیکن جو اخبارات ورکنگ جرنلسٹ نے نکالے ہیں ان اخبارات میں نسبتاً پھر بھی صورتحال کچھ بہتر ہے۔ میں یہاں پر نام شاید مناسب نہ ہو لینا، لیکن کراچی کے ہی کئی اخبارات ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں، جی اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ میرے جیسے ایک ورکنگ جرنلسٹ نے نکالا اور وہ ترقی کرتا ہوا آج ملک کا ایک بڑا اخبار ہے۔ اس طرح لاہور سے بھی ہیں۔ لیکن وہ اخبارات جن کے مالکان ورکنگ جرنلسٹ کبھی نہیں رہے، پیسے کے بل پر انہوں نے ڈکلیریشن لیے اور اخبارات نکالے، اور وہ بڑے بڑے اخبارات ہیں، لیکن وہاں جو صورتحال ہے میں یہ کہوں گا کہ وہ اخباری ادارے کم ہیں، بلکہ ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا بچپن میں، کانجی ہاؤس، جہاں جانوروں کو رکھا جاتا ہے۔ اچھا، کانجی ہاؤس کا منظر پیش کرتے ہیں۔ انہیں کوئی فیسلٹی نہیں ہے، انہیں کوئی سہولت حاصل نہیں ہے، یہاں تک کہ آج کل وہاں ابھی رمضان آ رہے ہیں، رمضانوں میں اپنے ملازمین کو خصوصی طور پر اہتمام کراتے ہیں کہ وہ انہیں افطار کرانے کا اہتمام کرتے ہیں، سحری کا اہتمام کرتے ہیں۔ جو لوگ نائٹ شفٹوں میں ہوتے ہیں انہیں سحری دی جاتی ہے، لیکن اخباری اداروں میں وہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ارب پتی کھرب پتی مالکان ہیں، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ وہاں پر موجود ہیں، اور جب یہ صنعت کا درجہ اختیار کر چکا ہے، اب کیونکہ صحافت دیکھیں، ایک دور تھا جب ہم نے صحافت شروع کی تھی اور ہمارے سینئرز جب اس کے کرتا دھرتا ہوتے تھے جن سے ہم نے سیکھا، اس دور میں صحافت ایک مشن ہوا کرتی تھی۔ ہم نے اپنے استادوں سے یہی پڑھا تھا اور سیکھا تھا کہ صحافت ایک مشن ہے، جی اور مشنری جذبے کے تحت ہی ہم نے قلم کا استعمال کیا۔ ہم نے کبھی بھی پیسہ کمانے کو اہمیت نہیں دی زندگی میں، ہم نے زندگی میں قلم کو معاشرے کی بھلائی کے لیے استعمال کیا۔ کہ ایک بار انہوں نے کشمیر کے صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ صحافت وہ عظیم قوت ہے جو فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے اور نقصان بھی۔ اگر یہ ٹھیک نہج پر رائج ہو تو قوموں کی رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو ہم نے اپنے قلم کو اپنی قوم کی رہنمائی کا ذریعہ بنایا زندگی بھر، اور آج بھی ہم اس ڈگر پر قائم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحافت حالانکہ مشن سے نکل کر صنعت کا درجہ اختیار کر گئی ہے، لیکن آج بھی میرے جیسے بہت سارے صحافی ہیں، اور آپ کے اس ٹی وی چینل سے بھی وابستہ لوگ ہیں، آپ کے اس کے بہت اہم
پوسٹ پر موجود ہیں مظفر اعجاز صاحب، جانتا ہوں ان کا ساری زندگی ان کی قلم سے جہاد کرتے ہوئے گزری. اس طرح سے اور بہت سارے نام میں لے سکتا ہوں جنہوں نے زندگی بھر قلم کے ذریعے جہاد کیا، لیکن انہوں نے پیسہ نہیں کمایا. آج جب صحافت صنعت کا درجہ اختیار کر چکی ہے تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پھر صحافتی اداروں میں صنعتی قوانین بھی لاگو ہونے چاہیے. صحافت سے وابستہ ادارے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ خبر رساں ایجنسیز ہوں، اخبارات ہوں، ٹی وی چینلز ہوں، سوائے پی ٹی وی کے تمام ہی نجکاری ہیں، نجی ادارے ہیں، یہ شخصیتوں کے ادارے ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے فیکٹریاں اور کارخانے شخصیتوں کے ادارے ہیں. تو جب فیکٹریوں اور کارخانوں میں، حالانکہ فیکٹریوں اور کارخانوں کے اندر بھی قوانین لاگو ہیں اور وہاں ٹائمنگ فکس ہوتے ہیں کام کرنے والے، 8 گھنٹے اس نے ڈیوٹی کرنی ہے، اس کے بعد گھر چلا جانا ہے. لیکن ہمارے یہاں اخبارات اور ٹی وی چینل میں 24 گھنٹے کی ڈیوٹیاں ہیں. سنیے، آنے کا ٹائم ہے، جانے کا ٹائم نہیں ہے. اگر آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے اور شہر میں کوئی ہنگامی صورتحال بن گئی ہے، کوئی بم بلاسٹ ہو گیا ہے، کوئی اور چیز ہو گئی ہے، تو آپ گھر جانا بھول جائیں گے، آپ اس طرف دوڑ لگا دیں گے، آپ خبروں کی طرف آپ کا سارا دھیان چلا جائے گا. آپ کے گھر میں اگر آپ کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کوئی کسی ٹینشن میں مبتلا ہے، بیمار ہے، اس کو ہاسپٹل لے جانا ہے، کچھ ہے، آپ وہ سب بھول جائیں گے اور آپ اپنے اس فرض کی طرف لگ جائیں گے، چاہے آپ کو سارا دن گزر جائے، ساری رات گزر جائے. اسی طرح سے اخبارات میں یہ بھی ہے کہ اگر آج 4 آدمی نہیں آئے تو جو لوگ ڈیوٹی کر رہے ہیں، کیوں کہ یہاں ملازمت کا تحفظ نہیں ہے. اخباری اداروں میں بالخصوص اور بہت سارے ٹی وی چینلز میں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ 99% ٹی وی چینلز میں 99% یا 98% لوگوں کو اپائنٹمنٹ لیٹر ہی نہیں دیے جاتے. بیگار کرنے والے لوگ ہیں، یا یوں کہہ لیجئے ہم وہ دیہڑی دار مزدور ہیں کہ جس طرح شہر کی چورنگیوں کے اوپر ایک مزدور آ کر کے روز بیٹھتا ہے اور اس کو کوئی آجر آتا ہے اور اپنے کام کے لیے اٹھا کر لے جاتا ہے، اور شام کو جب کام پورا ہو جاتا ہے اس کو مزدوری دے دی جاتی ہے. ہم ان سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں کہ انہیں تو شام کو ہاتھ پہ مزدوری تو رکھ دی جاتی ہے نا. ہم پورا مہینہ کام کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اپائنٹمنٹ لیٹر نہیں ہے، کوئی تحفظ نہیں ہے ہماری ملازمت کا. پورا مہینہ کام کرنے کے بعد جب ہماری وہ ڈیٹ آتی ہے جن میں ہمیں سیلری ملنی ہے اور ہمیں پھر سیلری نہیں دی جاتی، اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ 1 ہفتے بعد سیلری کی بات کیجیے گا. 1 ہفتے بعد بھی سیلری کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا، اور جب ہم مطالبہ کرتے ہیں یہ سیلری رک جائیے ابھی. مطلب یہ کہ اس طرح سے ہمارے ساتھ سلوک ہوتا ہے، اور ہم وہ مجبور لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے اخبار کے اندر ہم 1 انچ کی خبر نہیں چھاپ سکتے کہ ہمارے ادارے میں پچھلے 2 مہینے سے ہمیں سیلریاں نہیں دی گئی ہیں اور ہمارے گھر فاقہ کشی کی نوبت آ گئی ہے. کسی فیکٹری ملازمین کے ساتھ زیادتیاں کر رہا ہو آجر، ہم خبریں چھاپتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں ہم اس کی 1 انچ کی سنگل کالم خبر نہیں چھاپ سکتے. قانون نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم تلوار کی تیز دھار پر کھڑے ہو کر نوکری کرتے. دیکھیں، میں عرض کروں، پہلے تو میں اپنی ایک وہ بات تھوڑی سی آگے بڑھا دوں جو بریک پہ جانے سے پہلے میں کر رہا تھا، کہ ہمارا جو صحافی کارکن ساتھی ہے وہ کسی عدالت کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتا ہے. اس کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، جب ہم کہتے ہیں نا ملک میں عدالتیں موجود ہیں، عدالت میں کیوں نہیں جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دوں گا. کراچی کے ایک اخبار سے وابستہ ایک صحافی، جب اس کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں تو اس نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا. عدالت سے تو اس کو انصاف کیا ملنا تھا، بیچارہ پیشیوں پہ پیشیاں بھگتتا رہا، آخر اس کیس سے دستبردار ہو گیا. تمام اخبارات کے دفاتر اس کے لیے بند کر دیے گئے، کیونکہ اس اخبار کے مالک نے، جس کے خلاف وہ کورٹ میں گیا تھا، اس نے دیگر تمام اخبارات کو کہ مالکان کو آگاہ کر دیا کہ یہ بندہ خطرناک ہے، یہ عدالتوں میں چلا جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ اس شخص کو صحافت کا شعبہ ہی چھوڑنا پڑا. ہم صحافی برادری کے اندر ابھی وہ اتحاد نہیں ہو سکا ہے جس کی ضرورت ہے. اب میں آپ کے اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ صحافت بلیک میلنگ کی طرف جاتی ہوئی کیوں نظر آ رہی ہے. دیکھیں، آج بھی اچھے صحافیوں کی کمی نہیں ہے، اور جو بنیادی صحافی ہیں نا، جو پڑھ کے آئے ہیں اور جنہوں نے اچھے استادوں سے سیکھا ہے، اس کے بعد صحافت کا پیشہ اختیار کیا ہے، وہ ان کی اکثریت آج بھی اچھی ہے. وہ بلیک میل نہیں کرتے، وہ صحافت کو پیغمبری شعبہ سمجھتے ہیں. یہ جو بلیک میل کر رہے ہیں نا، یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جو بیسک طور پر نہ انہوں نے جرنلزم پڑھی ہے، نہ انہوں نے اچھے استادوں سے سیکھی ہے صحافت، نہ کوئی انہوں نے کہیں سے، انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے ڈکلیریشن لے لیا ہے یہ سوچ کر کے کہ جب ہمارے پاس صحافت کا ایک لیبل لگا ہوا ہوگا تو ہماری شہر کے اندر ایک پہچان بن جائے گی، یہ سوچ کر ڈکلیریشن لے لیا. اب ڈکلیریشن لینے کے بعد ان کے پاس کیونکہ کوئی
ٹیم نہیں ہے, کوئی ذاتی کوئی تجربہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ کارڈ ایک جیب پر لٹکایا انہوں نے, جی اور اس کے بعد وہ جرائم کے اڈوں پر چلے گئے, تھانوں میں چلے گئے, جرائم پیشہ لوگوں سے رابطے کیے اور ان سے کہا کہ جی آپ 2 نمبر طریقے سے کمائیاں کر رہے ہیں, ہمیں بھی ہمارا حصہ دیں. اور ایسا کام جو لوگ کر رہے ہیں, میں ذاتی طور پر یہ مطالبہ کروں گا, اور سندھ یونین آف جرنلسٹ کے پلیٹ فارم سے ہم نے یہ مطالبہ پہلے بھی کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف ایک باقاعدہ راست اقدام کیا جانا چاہیے. اور ہماری صحافی برادری جو اوریجنل صحافی ہیں ان کو چاہیے کہ اس حوالے سے ایک لائحہ عمل مرتب کریں کہ جو لوگ صحافت کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں, جو لوگ صحافت کو بلیک میلنگ کا ذریعہ جنہوں نے بنا لیا ہے, ان کے خلاف قانون کو حرکت میں لانا چاہیے, صحافی برادری خود حرکت میں آئے اور ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے تادیبی کارروائی کی جانی چاہیے. اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری جو بنتی ہے نا, دیکھیں حکومت کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اپنے صحافتی ادارے ہیں نا, جس میں PFUJ ہے, جی جس میں KUJ ہے, SUJ ہے, ان کی ذمہ داری بہت بڑی بنتی ہے. اور پھر ملک بھر کے جو پریس کلبز ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی لائحہ عمل تیار کریں کہ جو لوگ صحافت کے لیے بدنامی کا سبب بن رہے ہیں ان کو اس پیشے سے کس طرح دور کیا جا سکتا ہے. اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, یہ دور کیا جا سکتا ہے. میں نے گزشتہ دنوں ایک بہت بڑے پولیس آفیسر سے ملاقات کر کے انہیں یہ بات کہی تھی کہ شہر میں آج کل ہر تیسری گاڑی کے اوپر پریس لکھا ہوا ہے, تو جبکہ اس کا پریس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. ہمارے ساتھی, ہمارے جو ممبرس ہیں, وہ شہر کے ہر چوراہے پر کھڑے ہو کر کے آپ کو ایسی گاڑیوں کو پکڑ کر کے دیں گے کہ جن کا صحافت سے تعلق ہی نہیں ہے, اور جعلی پریس کارڈ جیب میں ڈالے ہوئے ہیں انہوں نے, اور وہ گاڑیوں پہ پریس لکھایا ہوا ہے. لیکن انہوں نے ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دی. نہ معلوم ان کی کیا مجبوریاں ہیں. جب ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں متعلقہ حکام کا کہ شہر سے جعلی صحافیوں کا خاتمہ کیا جائے, اور اس کے باوجود وہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اس میں ہم کیا کہیں؟ دیکھیں اسی کا نام ہے زرد صحافت. اور زرد صحافت کب ہوتی ہے؟ جب آپ کے اخبارات کے مالکان نان پروفیشنل ہوں گے, ایڈیٹرز نان پروفیشنل ہوں گے. تو جب وہ خود نان پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں, نااہل لوگ ہوتے ہیں, تو وہ اپنے نیچے کا عملہ بھی نااہل رکھتے ہیں. کبھی بھی کوئی ایڈیٹر نہیں چاہے گا, اگر وہ نااہل ہے, وہ کبھی نہیں چاہے گا کوئی اہل آدمی جو ہے نا میرا نیوز ایڈیٹر بن جائے یا میرا ڈپٹی ایڈیٹر بن جائے. وہ اپنے سے زیادہ نااہل کو رکھنے کی کوشش کرے گا, لیکن وہ پھر ایسے ہی کام کرتے ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں. میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاؤں کہ جب میں نے صحافت کی ابتدا کی تھی, بھٹو صاحب وزیر اعظم پاکستان ہوتے تھے اور میں جسارت کا ایک جونیئر رپورٹر تھا. اس زمانے میں سندھ کے وزیر اعلیٰ کے خلاف میں نے ایک خبر فائل کی. وہ خبر بہت میرے حساب سے بہت اچھی خبر تھی, اور اس کو فلیش ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ہمارا اخبار اس وقت کا اپوزیشن کا واحد اخبار تھا اور پاکستان کا سب سے اشاعت کے اعتبار سے سب سے بڑا اخبار تھا اس زمانے میں. کہ جسارت جس پریس میں چھپتا تھا اس پریس کی مشینیں سارا دن چلا کرتی تھی, اور جسارت چھپتا رہتا تھا اور مارکیٹ میں آتا رہتا تھا, ٹھیک ہے, جو اس کی حکمران پارٹی کا تھا. لیکن وہ خبر کل ہو گئی. اگلے دن جب میں نے اخبار میں دیکھا کہ وہ خبر نہیں ہے تو مجھے بہت غصہ آیا. میں ایڈیٹر صاحب کے پاس گیا, جو محمد صلاح الدین صاحب ایڈیٹر تھے. وہ خود چونکہ منجھے ہوئے صحافی تھے, ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. ان کی انگلی پکڑ کے ہم نے اس دشت میں چلنا سیکھا. فلاں خبر دی تھی اور وہ نہیں لگائی نیوز ایڈیٹر صاحب نے. صلاح الدین صاحب نے کہا کہ بیٹھو. انہوں نے نیوز ایڈیٹر صاحب کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ انہوں نے کوئی ایسی خبر دی تھی. نیوز ایڈیٹر نے وہ خبر منگوا کر کے اور صلاح الدین صاحب کے سامنے رکھ دی. صلاح الدین صاحب نے دیکھا, وہ خبر یہ تھی کہ ایک سٹی کا یا وارڈ کا صدر تھا, اپوزیشن پارٹی کا تھا, اور اس کا ایک بیان کی صورت میں وہ خبر تھی, بیان تھا جس کو میں نے خبر کی صورت دی تھی وزیر اعلیٰ کے خلاف. اب میں کیونکہ جونیئر تھا, مجھے ابھی اتنی تمیز نہیں تھی کہ خبر کس طرح سے بنائی جائے, کس طرح سے چھپنے قابل ہوتی ہے. کہ آپ کی خبر کے پیچھے ایک تو وہ شخصیت بہت نچلے درجے کی, چھوٹی شخصیت. دوسرے کہ اس خبر میں کوئی ثبوت نہیں ہے. اگر آپ کسی کے خلاف خبر دے رہے ہیں تو اس خبر کے اندر ثبوت اور شواہد ہونے چاہیے. نہ ثبوت تھا, نہ شواہد تھے, اور جس شخصیت کے حوالے سے وہ خبر تھی وہ شخصیت بھی اتنی معتبر نہیں تھی. آپ ایک قدآور شخص کے خلاف خبر چلانا چاہتے ہیں تو اس خبر کی کوئی اہمیت نہیں بنتی. تو یہ ہمیں تربیت ملی. یہ تربیت کب ملی کہ اس دور کے اخبارات کے ایڈیٹرز جو تھے وہ خود ایک منجھے ہوئے صحافی تھے, ایک مانے ہوئے صحافی تھے. آج جو لوگ آ رہے ہیں ایسی صورتحال نہیں ہے. آج کم پیسوں کے اندر لوگ آ رہے ہیں, نااہل لوگ بھرتی ہو رہے ہیں, اور جو اہل ہیں وہ کیونکہ پوری تنخواہ مانگتے ہیں
پورے پیسے مانگتے ہیں، اس لیے ان کے لیے گنجائش بھی کم نکلتی ہے اخبارات کی۔ دیکھیں سندھ یونین آف جرنلسٹ جو ہے ہم نے پورے سندھ کے اندر ماشاءاللہ اس کو فعال کر دیا ہے، اور سندھ بھر میں ہمارے جو زیادہ فوکس ہے وہ صحافیوں کے مسائل اور صحافیوں کے فلاح بہبود کے کام پر ہم نے زیادہ فوکس دی کہ جو بے روزگار صحافی ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد ان کو روزگار سے لگوایا جائے، اور کیونکہ ہمارا رابطہ رہتا ہے لوگوں سے تو ہمیں پتہ رہتا ہے کہ کس اخبار میں کس ٹی وی چینلز پر کون سی جگہ خالی ہے، تو ہم وہاں پر لوگوں کو بھیجتے ہیں، ساتھ میں اپنا خط بھی دے دیتے ہیں، اپنا تعارف دے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے تھرو آ رہے ہیں، قابل صحافی ہیں، آپ ان کو رکھیں۔ دوسری چیز ہم یہ کر رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے صحافی جو پور ہوتے ہیں، ان کی بیٹیوں کی شادی ہو رہی ہے یا اس کے بچے تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں کہ وہ فیسیں نہیں دے پا رہے ہیں، کتابوں کا افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب صحافی ہے، اخبار میں کام کر رہا ہے، رپورٹنگ کر رہا ہے، اس کو معمولی سی سیلری مل رہی ہے، اس میں گھر کا کرایہ دے یا بچوں کی بیماری کے اوپر خرچ کرے، مہمان آ جاتے ہیں ان کا کرے، یا اپنی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھے۔ اسی صورت میں وہ انتہائی قسم و پرسی کی حالت میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں، اور وہ کسی سے کہہ بھی نہیں پاتے ہیں اپنی اندر کی بات، کیونکہ ان کی سفید پوشی انہیں مجبور کرتی ہے وہ اپنے اندر کیا بیت رہی ہے کسی کو نہیں کہیں۔ ہم پتہ چلاتے ہیں کہ ہمارے دوستوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، تو ہم ان کے گھر پر جا کر کے اس انداز سے ان کی سپورٹ کرتے ہیں اور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور انہیں سپورٹ بھی مل جائے۔ ایک صحافی کا انتقال ہوا، اس کے انتقال کی تجہیز و تکفین اور اس کے کھانے وغیرہ کے تمام انتظامات ایس یو جے نے افورڈ کیے، اور ایس یو جے نے اپنی سفارش پر سندھ کے موجودہ گورنر سے ایک صحافی کے بیٹے کو 1 لاکھ روپے دلوائے کہ چونکہ اس کا بیٹا ایک اعلیٰ تعلیم ادارے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، لیکن کئی ماہ کی فیسیں وہ نہیں دے پائے تھے، جس کی وجہ سے وہاں سے اس کو نکالا جا رہا ہے۔